الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. کرام کی تقریروں کے کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ حاصل کرنے کے لیے محمدی کیسٹ ہاؤس 18 اردو بازار لاہور میں تشریف لائیں. جیت علماء کرام کی تقریر کے کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ حاصل کرنے کے لیے محمدی کیسٹ ہاؤس 18 اردو بازار لاہور میں تشریف لائیں. ماشاء اللہ اتنے سرد موسم میں آپ حضرات کی اتنی بڑی تعداد میں موجودگی مومنوں کے دلوں کو گرم کرنے کے لیے بہت کافی ہے، اور میں شبان اہل حدیث کے نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا یہ پہلا اجتماع اتنا کامیاب اور پر رونق ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے اس سچے اور پاک مسلک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس مجلس کا موضوع اشتہارات کے عنوان سے ظاہر ہے، اور یہ موضوع اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہی ہماری دعوت کا ماٹو اور ہمارے مسلک کا خاص نشان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ لوگ اپنی رہنمائی کے لیے کبھی مشرق کی طرف اور کبھی مغرب کی طرف، کبھی انسانوں کے بنائے ہوئے نئے دستوروں کی طرف اور کبھی لوگوں کے تراشے ہوئے پرانے نظاموں کی طرف دیکھتے ہیں، اہل حدیث ایسے وقت میں اپنی رہنمائی کے لیے نہ کبھی مشرق پہ نگاہ ڈالتے ہیں نہ کبھی مغرب پہ، اور نہ ہی کسی پرانے کا بنایا ہوا دستور طلب کرتے ہیں اور نہ کسی نئے کا تراشا ہوا نظام، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر دور میں ہماری ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہماری رہنمائی کے لیے ہر جگہ پہ اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو یا رب کا قرآن آ سکتا ہے یا محمد کا فرمان آ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو کتاب و سنت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. جب تک امت نے اپنی ہدایت کے لیے ان دو چیزوں کو نشان راہ بنائے رکھا، کائنات کے رب کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی رہی. دنیا میں جس طرف ان کے قدم اٹھتے تھے اللہ رب العزت
انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرماتا تھا۔ اور جب سے لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے ان دو چیزوں سے اپنے تعلق کو توڑ لیا، رب کی رحمتوں نے ان سے اپنے تعلق کو توڑ دیا۔ انسان اسلامی تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ ایک بدوؤں کی قوم، اور قوم بھی کوئی بہت بڑی نہیں، چھوٹی سی قوم، انتہائی معمولی تعداد رکھنے والی قوم، اور ایسی قوم جو نہ تو بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھی، بلکہ یہ لفظ بھی غلط ہے، بہت زیادہ بالکل نا تعلیم یافتہ، ان پڑھ، ایسی قوم نہ کوئی تونگر تھی، مالدار بھی نہیں تھی، تعداد بھی کوئی نہیں، مال بھی کوئی نہیں، تعلیم بھی کوئی نہیں، ملک بھی سرسبز و شاداب نہیں، بارش ہو جائے چند حصوں پہ تو کھانے کے لیے گھر میں روٹی آ جائے، نہ ہو تو درختوں کے پتے یا زمین پہ اگا ہوا گھاس، اور وہ بھی اگر مل جائے، مل گیا تو پہن لیا، نہ ملا تو جیسے تیسے ہوا گزر بسر کر دیا۔ تمدن بھی مفقود، تہذیب سے نا آشنا، کوئی بڑے ملک، کوئی بڑے شہر کے باسی بھی نہیں، سب سے بڑا شہر ان کا مکہ مکرمہ، جس کی اس زمانے میں باسیوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں تھی، یہ سب سے بڑی مسجد تھی۔ دوسرے نمبر پہ بڑا شہر مدینہ طیبہ کہ مورخین کے بقول اس زمانے میں اس شہر کی کل آبادی 5-6 ہزار تھی۔ اتنی چھوٹی قوم، اتنے چھوٹے شہر رکھنے والے، اللہ کی کتاب ان کے درمیان اتری۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے معانی اور مطالب ان پر بیان کیے، اور اپنے طریقے سے، اپنے اسوے سے، اپنی زندگی کے مختلف گوشوں سے کتاب کے معانی کو ان پر آشکار کیا۔ اس قوم نے نہ دائیں طرف دیکھا نہ بائیں طرف، کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھاما، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنایا۔ رب کائنات نے اس چھوٹی سی قوم کو دنیا کی بڑی سے بڑی قوموں کا مالک بنا دیا، اور اس گموار غیر مہذب قوم کو تہذیب اور تمدن کا اس طرح مرکز بنایا کہ دنیا بھر کی متمدن قومیں ان کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے ان سے درس لینے لگی۔ کسی سائنسی اسکول کے وہ متخرج فارغ شدہ نہیں تھے، کسی عسکری کالج کے وہ فارغ التحصیل نہیں تھے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے دن کا سنایا ہوا سبق یاد کیا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کائنات کی ساری بندشوں کو تم توڑ دو، کائنات کا مالک ساری کائنات سے تم کو بلند کر دے گا۔ ایک سبق اور کوئی سبق نہیں دیا، قولوا لا الہ الا اللہ۔
قولوا لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کی پرستش سے ہٹ جاؤ، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا چھوڑ دو، رب کے سوا کسی کا ڈر تمہارے سینوں میں نہ رہے، خدا کے سوا کوئی طاقت تمہیں خوف زدہ نہ کرے، رب کے سوا کسی کے سامنے تمہارا سر نہ جھکے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے تمہارا ہاتھ نہ پھیلے، رب کے سوا کسی کا خوف تمہارے دل میں نہ آ کے بسے، اللہ کے علاوہ کسی کو تم اپنا مددگار نہ سمجھو، رب کے سوا کسی پر تمہارا اعتماد نہ ہو، خدا کے سوا کوئی تمہارا بھروسہ نہ بنے، ساری کائنات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ اپنی ساری کائنات کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، کتنا آسان، سادہ، اور دلوں میں اتر جانے والا سبق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، اور کوئی بات نہیں کہی کہ تم بہت بڑی فوج بنا لو، بہت کالج بنا لو، بہت بڑے اجتماعات منعقد کر لو، نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ۔ کالجوں سے کون سی نسل نکلے گی؟ وہ نسل جس کے دو مظاہرے آج کے اخبارات میں ہوئے۔ ایک بے غیرت نمائندے نے کہا، اس نسل کے نمائندے نے، کہ عورتیں ہاکی کھیلتی ہیں، آج کے اخبار میں چھپا ہے، عورتیں ہاکی کھیلتی ہے، سلواریں پہن کے مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ کیوں کھیلتی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہاکی بغیر نکر پہنے ہوئے کھیلی نہیں جا سکتی، مولویوں کے ڈر سے یہ سلواریں نکروں میں تبدیل نہیں کرتے، مجھے بڑی شرم آتی ہے، ہاکی کھیلنی ہے تو نکریں پہن کے کھیلو۔ یہ کالجوں کے نمائندے، ایک بے غیرت نمائندے، اور جن کی خبر آج کے اخباروں میں چھپی کہ یہ مولوی قرآن حدیث کے فتوے ہم پر لگاتے ہیں، ہم کو کہتے ہیں ہماری گواہی آدھی، پھر ہماری نمازیں بھی 2.5، ہماری زکات بھی 1.25، ہمارے روزے بھی آدھے۔ خدا کا مذاق محمد الرسول اللہ کا مذاق ہے۔ اس قوم پر پھر تباہی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا، بربادی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ خدا کی قسم ہے، آج جب میں نے اخبار میں یہ بیان پڑھا، دونوں اکٹھے، اور ایک بے غیرت اس نسل کا نمائندہ مولویوں کو گالی دیتے ہیں، کیوں کہ مولوی اس طرح کا بے غیرت کیوں نہیں بنتا؟ اور کیا مولوی نے تکلیف دی؟ ایک کا 2 دن پہلے چھپا ہے فوٹو، وکیل بھی، گلوکار بھی، ایک ہندنی کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے، اخبار جنگ میں چھپا ہے، مولوی رب کی بارگاہ میں سجدے میں پڑتا ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ایک ہندنی کے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ گالی دینے کے لیے اسلام کو مولوی کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں نے یہ آج کے اخبار میں دونوں باتیں پڑھی تو مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ بَعْدَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ لوگوں اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا۔ جب
جب کسی قوم کی بدبختی کے دن آتے ہیں اس قوم کے بڑے بڑے لوگ اپنی بد کرداریوں اور بدعمالیوں سے اللہ کے عذاب کو بلاتے ہیں دونوں تینوں بڑے لوگ. ایک اسمبلی کا ممبر, وہ بغیر جب سے کہا کہ نکلے گا ان کے کیوں نہیں کہتی, یہ اسمبلی کا ممبر ہے. دوسری بڑی عورتیں لیڈر, اور تیسرا بغیرت پڑھے لکھوں کا نمائندہ. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا. خدا کہتے ہیں کہ میں کبھی کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ پہ عذاب کو مسلط نہیں کر لیتی. اللہ ہم کو محفوظ ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کرتے ہیں. 40 لاکھ کی آبادی میں 40,000 بھی نہیں, 1%. کیا حال ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنو. تھوڑے سے وقت میں چاہوں گا کہ آج یہ مسئلہ کم از کم سمجھ آ جائے. سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز دعوت میں قوم کو صرف ایک طرف دیا اور وہ تھا قولوا لا الہ, اور کوئی بات نہیں. حیرانگی کی بات ہے, یہ نہیں کہا بدکاری نہ کرو, یہ نہیں کہا کس کو فجور میں مبتلا مت ہو, یہ نہیں کہا شراب نہ پیو, یہ نہیں کہا کہ فلاں کام نہ کرو فلاں کام نہ کرو. حیرانگی کی بات ہے, کہا قولوا لا الہ, اللہ کو ایک مان لو. اب اتنی بدکار قوم کہ مکے میں گھر کے خدا کے گھر کے پاس زنا کے اڈے جس نے قائم کر رکھے. حدیث اور تفسیر اور حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں زنا کے اڈے موجود تھے جن پہ جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بدکاری کا اڈا یہ. شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی, جوا ان کی عادت ثانیہ, بدکاری ان میں رائج. لیکن نبی کائنات ان کو کیا کہتے ہیں, قولوا لا الہ, اللہ کو ایک مان لو, اللہ کے سوا سب کا ڈر نکال دو. اللہ کو مانو کہ تمہاری ہر حرکت کو دیکھتا ہے. خدا کو مانو کہ جس کے سوا تمہاری بگڑی کو کوئی بنا نہیں سکتا, سمری کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا, کوئی درد نہیں دیا. اور جب یہ بات کہی تو ساتھ ہی ارشاد کیا اگر تم یہ کہہ لو گے خدا تمہیں عرش معلیٰ کا مالک, تمہیں کائنات کا مالک بھی بنا دے گا, جنت کا مالک بھی بنا دے گا. پہلے دن کہا تم لے تب لے کل آرا بابا جب دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, اربوں جب کے بعد بن جاؤ گے, تم لے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. کوئی اور حکم نہیں دیتے, صرف اللہ کو منواتے ہیں. سبب کیا؟ سبب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ جو آدمی رب کو مان لیتا, رب کی توحید کو مان لیتا ہے, وہ کبھی برائی کے قریب جا سکتا ہی نہیں. مواحد کبھی کسی برائی کا ارتکاب کر سکتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کو رشوت دے کے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ لاکھ روپے کی چوری کرے اور کہے 5,000 کی نظر دے دو, نیاز دے دو, گناہ معاف ہو جائے. یہ غیر اللہ کے دربار پہ تو ہو سکتا ہے, رب کے دربار پہ محمد الرسول اللہ کیوں ہو سکتا ہے بھلا غیر اللہ کے دربار پہ؟ اس لیے کہ اس بابے کو تو پتہ ہی نہیں کیا کر کے آیا ہے. اس کو کیا پتا ہے؟ اس نے کہا کہ 5,000 روپے اس کو دوں گا, بابا خوش ہو جائے گا, باقی 95,000 ہضم ہو جائے گا. لیکن عرش والا اللہ جس نے مانا اس کو پتا ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ, الا
حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه علیم بذات الصدور. رب وہ ہے جو تاریکی میں انسان کے ہلنے والے ہاتھ ہی کو نہیں دیکھتا بلکہ انسان کے سینے کے اندر دھڑکنے والے دل کی حرکت کو بھی جانتا ہے. اس سے کیسے آپ سکتے؟ جب اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے وجود کا احساس ہو جائے گا تو پھر امراۃ العزیز رات کی تاریکیوں میں بند کمروں میں یوسف صدیق کو بدکاری کی دعوت دے گی اور اپنے خدا کے چہرے پر اپنی چادر ڈالے گی، یہ کہتے ہوئے مجھے اپنے رب کے سامنے برائی کرتے ہوئے حیا آتی ہے. تو یوسف صدیق فوراً کہے گا کہ تو نے تو اپنے رب کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے رب کی آنکھوں پہ پردہ کون ڈالے گا؟ میرا رب تو دیکھ رہا ہے. تو رب کی نگاہ سے اوجل ہو گئی، میں اپنے رب کی نگاہ سے کیسے اوجل ہوں؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس کو اپنے رب کا نشان نظر آ رہا تھا، تو جانتا تھا توحید انسان کے سینے میں اللہ کی ذات کے احساس کو، اللہ کے وجود کے احساس کو پختہ کرتی ہے. پھر انسان گناہ کے قریب نہیں بڑھتا. اور آج ہمارے ملک کے اندر، مسلمان معاشروں کے اندر گناہوں کی اس قدر کثرت کا سبب یہ ہے کہ قوم کے اندر توحید نہیں رہی. قوم کے بڑے شرک کے پجاری اور قوم کے قائدین، مشرکوں کے سردار اور قوم کے لیڈر شرک کی پناہ گاہیں بنے ہوئے. جب بھی ان کو کوئی چیز ملتی ہے یہ فوراً شکرانے کے طور پر رب کی بارگاہ میں نہیں آتے، مردوں کی قبروں پہ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب کو نہیں مانتے، غیر اللہ کو مانتے ہیں. رب کو نہیں جانتے، غیر اللہ کو جانتے ہیں. زندہ کو تسلیم نہیں کرتے، مردوں کے پجاری بنے ہوئے. اور مردوں کے پجاریوں کو کبھی زندہ خدا کا ڈر گناہ سے روک سکتا؟ ان کے سینوں میں ڈر ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس ہی ایک دیا تھا، قولوا لا الہ. دنیا والے حیران ہیں کس طرح مہو پروی کا امیر بنا دیا، کس طرح ان گڈریوں کو، صحرا نوردوں کو، خاک نشینوں کو کائنات کا مالک بنا دیا. یہ وہ لوگ تھے جو رسیوں سے ڈرا کرتے تھے. یہ عرب کے لوگ وہ تھے جو اپنے سائے سے خوف کھاتے. اور پھر قولوا لا الہ الا اللہ کا درس یاد کیا. دریا کی موجیں ان کے سامنے اٹھتی ہیں، دریا کو کہتے ہیں ہٹ جاؤ، تم نہیں جانتے کہ ہم رب واحد کے ماننے والے ہیں. دریا ان کے لیے راستہ ہے. قوم کو سبق یہ پڑھایا، قولوا لا الہ، ایک اللہ کو مانو. آج ہماری بربادی کا سبب، ہماری بربادی کا تباہی کا سبب کیا ہے؟ ہماری بربادی اور تباہی کا سبب صرف وہ ہے جس کی نشاندہی حضرت محمد الرسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مومن، مسلمان، نبی کا نام لیوا ہر کام کر سکتا ہے، رب کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا. اور اپنے ایک صحابی کو کہا
لا تشرک باللہ ہے ان قتلتا او فرقتا، اپنی لاش کے ٹکڑے کروا لینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ٹکڑے ٹکڑے کروا لو۔ قرآن میں رب نے کہا ہے کہ لوگوں، کفر کا کلمہ اگر تمہیں مجبور کیا جائے، تم پہ ظلم کیا جائے، تم پہ تشدد برتا جائے، تلوار تمہارے سر پہ رکھی جائے، کلمہ کفر کہلانے کے لیے تو کہہ دینا، لیکن رب کے ساتھ شرک کے لیے کوئی بات کہی جائے، کٹ جانا، گوارا کر لینا، رب کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ آج کیا ہے؟ آج جسے جی میں آئے خدا کر دکھائیں۔ ایک خدا ہمارے ہاں ایک ایک خانقاہ پہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردانت زرا، تم کس خدا کو مانتے ہو؟ آؤ اس مردے کو مانو جس میں اتنی قدرت ہے کہ چھوٹے ہوئے تیر کو بھی واپس پلٹا سکتا۔ رب کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ رب کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ آج مسلمانوں، ہماری بربادی کا، ہماری تباہی کا جو سبب ہے وہ صرف یہ ہے کہ آج ہم نے کتاب خدا کو بھی چھوڑ دیا، سنت مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہم نے خدا کا شریک بناتے ہوئے کوئی اپنے سینے میں خلش محسوس کی، نہ مصطفیٰ کا شریک بناتے ہوئے کوئی خلش محسوس۔ اور تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مصطفیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، وہ زیادہ محبت کا دعویٰ ہے، محبت کا دعوے دار ہیں۔ جو مصطفیٰ کے مقابلے میں کسی کا نام سننے کا روادار نہیں۔ سن لو، کتاب و سنت کا معنی کیا ہے؟ کتاب و سنت کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، رب ذوالجلال کی بات ایک طرف، ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ غیر خدا کی بات پر نگاہ غلط انداز ڈالنا بھی حرام ہے۔ مصطفیٰ کا مقام اتنا کہ غیر مصطفیٰ کی بات کو تسلیم کرنا تو بڑی بات، غیر مصطفیٰ کی بات کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی حرام ہے۔ جن کا ان کو کہتے ہیں یہ شان میں تنقید، اگر اس کا نام تنقید ہے تو پھر نہ جانے تعریف کس کو کہتے ہیں۔ آج یہ ساری بے حسیاں، یہ ساری بے حمیتیں، یہ ساری بے غیرتیاں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں رب کی غیرت نہیں رہی، باقی کس کی غیرت ہوگی؟ اور جس کو رب کی غیرت نہیں، اس کو اپنی ماں بہن کی غیرت کا کیا ہے؟ وہ تو کہے گا کہ برا نہ ہو کے ناچو۔ وہ تو ہر شریف آدمی پر کیچڑ اٹھا لو کہ جس کو رب کی غیرت نہیں ہے اس کو باقی کس کی غیرت ہو؟ رب کا احساس ہی نہیں خوف کا، رب من میں بستا ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو تبرک کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آج کل اخبارات میں ایک دینداروں کو خوش کرنے کے لیے بھی کالم رکھا ہوا ہے۔ اخبارات بھی تو پنساریوں کی دکانیں بنی نہیں ہیں۔ جس طرح ہر میل کا مال پنساری کی دکان میں مل جاتا ہے، اسی طرح اخبارات میں بھی بدماشوں کے لیے فلموں کی خبریں، ننگی عورتوں کی تصویریں، اور دینداروں کے لیے بھی ایک فتوے کا کالم رکھا ہوا ہے۔ میری بات کو ذرا سن کے جانا، غلط ہو، کسی ماں کے لال میں جرت ہو تو اس کو غلط کر کے بتلائے۔ بڑا عالم
دین کی بات کرنے لگا ہوں جو دین کا نام لیتے ہیں. فتووں کے کالم میں اخبار میں آدھا صفحہ ایک دن کے لیے رکھا ہوا ہے کہ 100 چوہے کھاتے رہے ہو 7 دن. اب بلی حج کو بھی اور 8ویں دن بھی چھپی ہوئی ہے, لیکن اندر ایک آدھا صفحہ فتوے کے لیے رکھا ہوا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ محبت کے دعوے دار سنو, کعبے کے رب کی قسم ہے اگر اس ملک میں اہل حدیث نہ ہوتے تو تمہاری زبانوں پہ کبھی مہینے مر کے بعد بھی محمد کا نام نہیں آنا. مہینے بھر کے بعد بھی نام نہیں آنا. کیوں؟ سارا کالم پڑھو. میں نے تو کبھی ریڈیو سنا نہیں کہ سب ضائع ہوتا ہے, لیکن جن لوگوں نے ریڈیو سنتے ہیں وہ بھی بتلاتے ہیں کہ ایک پروگرام حیا الفلاح بھی ہوتا ہے. اس کو بھی سننے والوں آج یہ میری بات پر لے, کل صبح دیکھ لینا کالم شروع ہوگا دین کے نام پر. سارا کالم پڑھ جاؤ دین کے نام پر, پہلی سطر سے لے کر آخری سطر تک رسول اللہ کا نام نہیں آیا. صلی اللہ کے لیے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, بس یا آخری جلد میں نام آیا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید المرسلین. بس باقی فتوے دین کے نام پہ کس کے؟ بزرگوں کے, حضرت صاحب کے, چچا جان کے, دادا جان نے فرمایا ہے, نانا جان کی روایت ہے, فلاں شہر اور ہم کو دعائیں دو تمہیں قاتل بنا دیا. کعبے کے رب کی قسم ہے اہل حدیث و تعصب کی بنیاد پر نہیں کہتا. کوئی ماں کا لال کوئی زید کا علم کو نہیں جانتا. صبح کا اخبار اٹھا کے دیکھے, جمعے کے دن چھپتے ہیں نا فتوے, اگر خدا رسول کا نام بھی اس میں آیا ہو تو کل جمعے میں میرا گریبان پکڑ کے کہے تم نے جھوٹ بولا. نام ہی نہیں آتا. تمہیں مبارک ہو, تم تھوڑے ہو, کمزور ہو, لیکن اللہ کے نام کے محافظ ہو, محمد الرسول اللہ کی رسالت کے محافظ ہو. آج اس چمن میں اگر رسالت محاب کے نام کی خوشبو ہے تو تمہاری وجہ سے اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے اس صحرا میں, شرک کے صحرا میں, تو تمہارے دم قدم میں. تم اگر اللہ رسول کا نام نہ لے وہ تو لوگ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں اسلام بھی کسی دوسرے کا لایا ہوا ہی بنا. یہ جو کبھی مجبور ہوتے ہیں تو ہم سے پسپائی کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں, وگرنہ ان کا تو عقیدہ یہ ہے قال الامام اذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام. ان کی زبان پر تو اپنے امام کے بعد کسی دوسرے کا نام کبھی آیا ہی نہیں. اور دنیا والا سن لو, وہ اہل حدیث ہی ہے کتنا گناہگار کیوں نہ ہو, جب اس سے دین کا مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ میرے رب کے قرآن میں آیا ہے یا میرے محمد کے فرمان میں آیا ہے. باقی تو کوئی نام لینے کا روادار نہیں. اہل حدیث ہیں جو لوگوں کو کبھی کبھی یاد کرواتے ہیں کہ تمہارے مذہب کی کتاب بخاری شریف ہے, تمہاری شریعت کی کتاب مسلم شریف ہے, تمہارے مسئلے مسائل کی کتاب ترمذی شریف, ابو داؤد شریف ہے. مگر نہ لوگوں کو تو کنز کدوری کے سوا کبھی کسی چیز کا نام آئے ہی نہیں. ان کے لیے یہ بات. اور اس ملک میں اس ماحول میں کیسے نام آئے جس ماحول میں فتویٰ یہ دیا گیا ہو
کہ مکلف کے لیے قول امام کے سوا کسی چیز کو پیش کرنا حرام ہے، اور جس کتاب کے سرے ورق پر لکھا گیا ہو فلانت ربنا عدد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، اور جس کتاب کے سرے ورق پر لکھا گیا ہو کہ قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، الہدایہ تو کل قرآن، جب قرآن موجود ہے تو دوسرے قرآن کے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اہل حدیث ہے جو شیخ الاسلام ثناء اللہ مرستری کا ماننے والا، امام عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا، مولانا حافظ عبداللہ روپڑی محدث کا ماننے والا اور رحمت اللہ علیہ، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ لوگوں شیخ الاسلام کا فتویٰ یہ ہے، حضرت روپڑی کا فتویٰ یہ ہے، جناب امام غزنوی کا فتویٰ یہ ہے۔ وہ کہے گا میرا کسی بھی خانوادے کسی بھی مدرسے سے تعلق ہو، جب مسئلہ دین کا پوچھنے کے لیے آئے ہو تو محمد کا فرمان یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا روپڑی سے ہوں، بڑا غزنوی سے ہوں، بڑا ثنائی سے ہوں، لیکن ان کو نہیں پڑھتا رہا، ان سے محمد کی حدیث پڑھتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم کو کہتے ہیں کہ بڑی تلخ بات ہے، تلخی کی کیا بات ہے؟ ہمارے سامنے اسلام لانے والے کا نام ہی نہ لیا جائے، ہمارے دل میں تلخی نہیں ہوتی، پھر شرم نہیں آتی، فتویٰ بیان کر کے جہدائی کے ساتھ کہتے ہیں حق یہ، اور دلیل کیا ہے؟ ہمارے بزرگ نے یہ کہا، قومی اخبارات میں یہ مزاج بنا، حیا علی الفلاح پروگرام میں مزاج بنا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ سنا ہے، ہم نے کہا کس کا سنا ہے؟ کہنے لگے اسلام کا۔ ہم نے کہا جن کا نام لیا ہے ان کا اسلام میں نام کہاں آیا ہے؟ یعبدون من دون اللہ، ان کو پوچھتے ہو، ان کی بات مانتے ہو، ما انزل اللہ بہم من سلطان، کہ رب کے قرآن میں کہیں ان کا نام نہیں آیا؟ ماننا ہے تو اس کی بات کو مانو جس کی بات کے ماننے کا عرش والے نے حکم دیا، یا اپنے قرآن کی بات کے ماننے کا حکم دیا، یا محمد کے فرمان کے ماننے کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گمراہی کی بات مجھے حیرانگی ہے کہ اہل حدیث بھی اب نام نہاد خوش فہمیوں کا شکار ہو کر کبھی اس کی بات کرتے ہیں کبھی اس کی۔ تمہارے مذہب میں اس کی اور اس کی بات ہے؟ تمہارا مسلک یہ ہے کہ ہوا ہے گو تم دو تیز لے گئی، چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش کے حق نے جس کو دیے ہیں انداز خسروانہ۔ تم نے چکا چون سے مروب نہیں ہونا، بلکہ تم نے جب بھی بات کرنی ہے یا رب کے قرآن کی کرنی ہے یا محمد کے فرمان کی کرنی ہے۔ سنو، یہ انتہائی تعجب کی بات ہے۔ آج جتنی بدعمالیاں، جتنے گناہ ہمارے معاشرے کی کہ جتنی برائیاں، اور مجھے بات کہنے کی اجازت دے دو، آج تمہیں یہ مسئلہ سمجھا دوں، یہ عورتوں کو بھی جو نکلنے کی ضرورت ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ تم نے اس میں اپنے بزرگوں کو گھسیٹ دیا۔ تمہارے بزرگوں کے اختلاف نے، تمہاری فکروں کے اختلاف نے ان عورتوں کو ضرورت دی، وغیرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج میں ایک کتاب پڑھتا ہوا بھی آیا ہوں، ایک سنی مسلمان کی لکھی، شیعوں کے متعلق کتاب لکھتا ہے، کہتا ہے میں پکا سنی ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حق پر ہم ہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ شیعہ حق پر ہوں، ہو سکتا ہے۔ اس نے کتاب کے مقدمے میں لکھا ہو سکتا ہے کہ یہ حق پر ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ اگر وہ حق پر نہ بھی ہوں تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں صرف ہم ہی حق پر ہیں،
ہو سکتا ہے ہم بھی ہوں وہ بھی ہوں. مجھ کو یہ کتاب کی عبارت پڑھی، ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان کو میں نے سنائی. اس نے کہا یہ بڑے حیرانگی کی بات ہے. میں نے کہا میں بالکل حیران نہیں ہوا، تکلیف بڑی ہوئی ہے، حیران نہیں ہوا. اس نے کہا آپ کیوں نہیں حیران ہوئے؟ میں نے کہا ان کے مذہب کی بنیاد ہی یہ ہے، شک پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے. ان کے مذہب کی بنیاد ہی بولو کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مذہب کی بنیاد ہے بزرگوں کی بات پر، اور بزرگ غلطی کر سکتے ہیں. اس لیے جب بھی بات کرتے ہیں پتہ نہیں صحیح ہوگی کہ غلط، صحیح ہوگی کہ ہماری بات میں شک نہیں ہو سکتا. اہل حدیث گناہگار ہوگا لیکن کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہماری بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، ان کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں بات صرف ہماری ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ ہم نے بندوں کی بات ہی نہیں مانی. بات مانی یا اس والے کی مانی یا اس کی مانی کہ زبان تو اس کی ہوتی ہے لیکن کلام پھر اسی کا ہوتا ہے. اس کی بات میں شک کی گنجائش ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. ہمیں تو کبھی یہ گمان نہیں ہوا، کبھی گمان نہیں ہوا، کبھی وہم نہیں ہوا. ہم نے جب بھی کہا یہی کہا رفع یدین کرنی ہی ہے، نہ کرنی صحیح ہو سکتی نہ کرنی کی صحیح ہو سکتی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا آمین اونچی کو نہ کو تب بھی ہم نے کبھی نہیں کہا. اور دوست کہتے ہیں اور پھر اس کو دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی ہم کتنے روادار ہیں. ہم کہتے ہیں اس طرح بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی، یہ کہتا نہیں اسی طرح، یہ بڑے متعصب ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے نزدیک محمد کی بات غلط ہو سکتی. ہم اگر کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے پھر معنی یہ ہوا کہ رسول پر ہمارا ایمان درست. یہ کیسے ہو سکتا کہ رسول کی بات بھی درست ہو دوسرے کی بھی درست ہو؟ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے دوسرا ایک نہیں، 10 نہیں، 10,000 نہیں، 10 لاکھ نہیں، 10 کروڑ نہیں، دوسرے ساری دنیا والے ہوں اور اس دنیا والوں میں پیغمبر بھی آ جائیں. ان دنیا والوں میں جو نہیں آئیں گے لیکن اگر وہ بھی آ جائیں ان کی بات اور ہو، مدینے والے کی بات اور ہو، ساری دنیا کی بات غلط ہوگی، آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اور یہ معنی ہے اس حدیث کا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائے اپنی بات نہیں کر سکتا، محمد کی ماننی پڑے گی صلی اللہ ہو. تم کہتے ہو اس کی بھی مذہب کی بنیادی شک پر ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا حیران کیوں ہوتے ہو؟ اسی وجہ سے یہ شیعوں کو بھی سپاس نامہ دینے کے لیے چلے جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، ان کے نزدیک یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. یہ گرو نانک کا مذہب ہے کہ سب ٹھیک ہے، مسجد بھی ٹھیک ہے، مندر بھی ٹھیک ہے. مذہب نہ ہوا مذاق ہو گیا. اور قرآن میں رب نے اپنے دین کی، اپنے قرآن کی صداقت کی بات یہ بتلائی لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا. قرآن کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ اس میں متناقض اور متضاد بات موجود، یہ نہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی. بات کیا ہے؟ آج ساری گمراہیوں کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے دستور حیات کے لیے، نظام زندگی کے لیے مختلف کتابوں، مختلف بزرگوں کو تراش لیا. کوئی نظام حیات، کوئی دستور زندگی، کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر کتاب اللہ میں نہیں، سنت رسول اللہ میں نہیں ہے.
اللہ اور اللہ کے فضل، اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ کی مہربانی سے اس گئے گزرے دور میں اس تاریکیوں کے اور اللہ کے فضل، اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ کی مہربانی سے اس گئے گزرے دور میں اس تاریکیوں کے آندھیوں کے دور میں اگر کوئی غیر متزلزل اور پختہ عقیدے کے ساتھ کتاب خدا اور سنت مصطفیٰ کو تھامے ہوئے ہیں تو صرف وہ گروہ ہے جو اپنی رہنمائی کے لیے کسی دوسری چیز کی طرف نہیں دیکھتا، جب بھی دیکھتا ہے یا کتاب خدا کی طرف دیکھتا ہے یا سنت مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے، جن کے فتووں کی بنیاد بزرگوں کے قول اقوال نہیں بلکہ جن کے فتووں کی بنیاد یا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ۔ لوگوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آج جتنا فساد امت میں موجود ہے اس کے تدارک کے لیے صرف وہی نسخہ کیمیا کامیاب کارگر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے تجویز کیا تھا کہ قولوا لا الہ، آؤ غیر اللہ سے اپنے رشتوں کو توڑو، ایک اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو۔ خانقاہوں پہ راتیں گزارنے سے تمہیں کچھ نہیں ملتا، درباروں پہ راتیں گزارنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے، صبح گالیاں کھائیں رات کو بابے کے دربار پہ چلے گئے، بھائی اس کا کیا جس طرح بابا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس طرح میں بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم نے کہا اللہ اندری مل کے کرے آوازاریاں، تو ہائے گل پکار میں پکاروں ہائے دل، اس سے کیا ملے گا، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، ایک اللہ کی ذات کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں بساؤ، ایک اللہ کا خوف اپنی زمینوں میں سجاؤ، ایک اللہ کے ڈر سے اپنے قلوب کو مزین کرو، ایک اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کرو، رب کائنات تمہاری زندگیوں کو تبدیل کر دے گا۔ پھر اسی طرح تمہارے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں صرف اللہ سے اترے گی جس طرح سرور کائنات کے صحابہ کے لیے رہ گئی رسم اذان سے بنا لی گئی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ ایمانداری کی بات ہے، میں حقیقی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہی دیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز کہتا ہے، لن یصلح آخر هذه الامہ، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس کام کے آخری حصے اس امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح بھی اسی نسخے کے ساتھ ہوگی جس نسخہ کیمیا کے ساتھ ان کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ جس چیز نے ابو بکر کو صدیق اکبر، عمر ابن خطاب کو فاروق اعظم، عثمان ابن عفان کو ذی النورین، علی ابن ابی طالب کو حیدر کرار اور مرتضی بنایا رضوان اللہ علیہم، وہی نسخہ اگر ہم اختیار کریں ہماری حالت، وگرنہ کبھی بھی ہماری حالت میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ کہ آج جہاں اپنے ہم حالات کو سدھار سکتے وہاں ہم اپنے اختلافات کو بھی نپٹا سکتے، یہ بھی کوئی مشکل بات، ہم سارے لوگ اپنے اختلافات کو مٹا سکتے ہیں، اور سب سے پہلے جن لوگوں کو اپنے اختلافات نپٹانے چاہیے وہ اہل حدیث اور دیوبندی حضرات ہیں۔
ہمیں چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بدعات شرکیات وصلیات کے خلاف کیوں اپنے اختلافات ختم نہیں کرتے؟ کیا ہمارے پاس کوئی قدر مشترک نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ضائع عمل نہیں ہے؟ کیا سرور کائنات کی رسالت صرف پہلے زمانے کے لیے؟ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سیادت موجود نہیں ہے. اگر سرور کائنات کی وفات کے پہلے دن پیدا ہونے والا اختلاف مٹ سکتا ہے تو سرور کائنات کی وفات کے 1400 سال بعد پیدا ہونے والا اختلاف کیوں نہیں مٹ سکتا؟ اگر ہمارا یقین یہ ہے کہ نبی آج بھی نبی ہے، رسول کی رسالت آج بھی موجود ہے، پیغمبر کی پیغمبری آج بھی اس کا سکہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیوں اختلافات نہیں ہوتا؟ سب سے پہلے اہل حدیث اور دیوبندیوں کو اپنے اختلافات ہوتا ہے. میرا اس سے بالکل یہ مقصود نہیں ہے کہ باقی لوگوں کے اختلافات نہیں حل ہوتے، ان کے بھی حل ہوتے، لیکن ان کو آغاز کرنا چاہیے. کس طرح؟ اسی طرح جس طرح رب العالمین نے اپنے قرآن میں حکم دیا اور جس طرح نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے پہلے دن صدیق نے اور فاروق نے اپنے اختلاف کو حل کیا. اگر ان کے اختلاف ختم اور یہ مطلب ہے توجہ سے سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد صحابہ کرام میں 3 بہت بڑے اختلاف ہوئے حضور کے دفن کرنے سے پہلے. 3 بہت بڑے اختلافات، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس کے بعد اور بھی اختلاف. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز مبارک حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھی ہوئی تھی. 3 بڑے اختلاف، ایک نبی کی موت عدم موت کا اختلاف، دوسرا نبی کے دفن کی جگہ کا اختلاف، تیسرا نبی کے بعد امت کی قیادت اور سیادت کے سنبھالنے کا اختلاف. 3 بڑے اختلاف، 3 چٹکیوں میں حل ہوئے، لمحے میں حل ہوئے، دن نہیں لگے اختلاف ختم کرنے. صدیق اکبر نے پہلے اختلاف اس الفاظ سے ختم، ان الفاظ سے ختم کیا: من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لیکن پیٹوں دل کو کہ روؤں جگر کو میں. ہمارے دیوبندی بھائیوں کو بھی آج اس اختلاف کو نئے سرے سے زندہ کرنے کی ضرورت ہوئی جس اختلاف کو پہلے دن صدیق نے ختم کر دیا ہے. نہیں سب کی بات ہے، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ دیوبندی بھائی جو ہم سے قریب پر ہیں ان میں سے بھی ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے جو اس اختلاف کو آج کھڑا کر رہا ہے جو پہلے دن صدیق اکبر نے ختم کر دیا. کہتے ہیں رسول پہنچو زندہ. اور اس بات پہ ہمارے ساتھ تو کیا لڑ رہے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ایک دوسرے کو توڑ دیتا ہے، کہتا ہے یاتی، دوسرا کہتا ہے بباتی. بھائی کیا بات ہے؟ کون سی بات ہے جو ختم نہیں ہو سکتی اگر نیت ایک ہو؟ فاروق جیسا بندہ کہتا ہے کہ حضور فوت نہیں ہوئے اور صرف کہتا ہے علیہ رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ فرماتے ہیں جس نے کہا نبی فوت ہو گیا میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا. ہائے اہل حدیثوں، تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے بستیوں والے کہیں جو نبی کی سنت پہ عمل کرے ہم گردن اڑا دیں گے. تم صدیق کی طرح غیر اللہ سے بے نیاز ہو کر یمین و یسار کی طرف نہ دیکھتے ہوئے، مشرق و مغرب کی طرف نگاہ نہ اٹھاتے ہوئے پورے وقار کے ساتھ کہو سنو، تم جو جی چاہے کہو، ہم وہی کہیں گے جو محمد رسول اللہ نے کہا ہے. تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے. مشرق و مغرب کی بات مت کرو، جو جی چاہے کرو. فاروق جیسا آدمی تلوار ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، کوئی
کہہ کے تو دیکھیں. صدیق حجرہ عائشہ میں گئے, سرور کائنات کے چہرہ مبارک سے چادر رنگائی, موت کا تیقن حاصل کیا, پلٹے, فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو رب کا پرستار ہے سن لے, رب زندہ ہے, زندہ رہے گا. ومن کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات. جو محمد کا پرستار ہے وہ سن لے کہ محمد پر موت آ گئی. بہت انتقال بھی ملائے اعلیٰ کے پاس منتقل ہو جانے کا لفظ بھی استعمال کیا کہا, موت آ مر گئے. حق کی بات ہے, ڈنکے کی چوٹ کہی اور اس طرح کہی کہ سننے والے کو کوئی غم بھی نہ رہے گا. کہاں مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ مرنا تو ہین کی بات ہے نہیں, انہوں نے خود ساختہ معیار بنا دیا. امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کو عزت کرنے کے لیے بات بنانے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. عزت کرنے کے لیے بات بنانے کا بھی ڈھنگ, یہ سمجھتے ہیں نہ مرنا یہ عزت کی بات ہے, مرنا گویا تو ان کی بات ہے. عجیب لوگ ہیں. قرآن کی مخالفت تو ان کی بات نہیں, موت تو ان کی بات. اور پھر صدیق اکبر نے یہ کہا میں نہیں کہتا, خدا کہتا ہے ما محمد الا رسول کا خلق مت کا تہر آپ بات اور قتل قلب تو میں رہا تم بمن پڑے والا فلن یضر اللہ خدا کہتا ہے کہ نبی پر موت آئے گی, تم کون روکے. فاروق نے اپنی تلوار کو میان میں ڈالا, آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. کہا قرآن کے آ جانے کے بعد اب اختلاف کی گنجائش باقی اور پھر اختلاف ہوا نبی کو دفن کہاں کرے. کسی نے کہا جنت البقیع میں, کسی نے کہا کہ کعبۃ اللہ کے پڑوس میں. ایک حدیث سنائی نبی یہ کائنات نے کہا کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہی دفن ہوتے ہیں. سر اکثر سب نے مقدس ٹھہر چکا ہے. تیسرا اختلاف کہ امت کا حکمران کون ہو, تلواریں کھینچ گئی. ایک جذباتی انصاری نوجوان نے تلوار کھینچ کے کہا آج ہم سے کوئی خلافت چھینے گا تو تلوار کی دھار سے گزر کے آئے. کہا لڑنے کی کیا بات ہے. کائنات کے امام نے کہا ان الائمۃ من قریش, کہ میرے بعد اگر خلفاء ہوں گے تو قریش میں تو لڑتے کیوں ہو. اتنا جذباتی لڑنے مرنے پر تیار. سرور کائنات کا نام آیا, ہاتھ سے تلوار گر گئی, بھاگتے ہوئے صدیق اکبر کے ہاتھ کو پکڑ لیا. آج کیوں اختلاف ختم کر اور یہی خدا کا حکم ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. ایک مزے کی بات سنا کے بعد کو اجازت چاہوں گا. کبھی میں نے پنجابی میں بات نہیں کہی, آپ کو پتا آتی بھی نہیں مجھے, ویسے تو آتی ہے تقریر میں نہیں آتی, لیکن مولانا محمد صاحب صاحب کو دیکھ کے آج مجھے پنجابی کی ایک بات یاد آتی. کہنا جنہوں مرگی کا دورہ پہنا وہ پانی کو بڑا ڈرتا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا پانی سے گانا تو مر جاؤں گا. ہم جو کہتے ہیں اختلاف ختم کر لو, قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ. تمہیں قرآن و سنت کا نام سن کے مرگی کا دورہ کیوں پڑ جاتا ہے؟ لڑائی کس بات کی؟ بندہ جو عورتوں کو بھی ڈرتا ہے جنہیں پلوں کو موت کا خدشہ ہو, تو انویں کتاب و سنت کی نظر آؤ ہے, ڈرتے کیوں ہو؟ اب یہ تو کوئی ہماری کتاب نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت محدث روپڑی کے فتوے پر آ کے فیصلہ کرنا, نہیں. یہ بھی نہیں کہتے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے فتوے پر فیصلہ کرنا, نہیں. یہ بھی نہیں کہتے مولانا غزنوی کے فتوے پر فیصلہ کر لو رحمت اللہ علیہ, کبھی یہ نہیں کہا. کہتے ہیں اس پر فیصلہ کر لو جو تمہاری ہماری قدرے, فیصلہ کر لو. جس کا ساتھ قرآن دے وہ سچا, جس کی تائید نبی کی سنت کرے وہ سچا. کوئی بات نہیں, بغیر تحفظات کے آؤ, بخاری اور مسلم کو اٹھا کے لاؤ. اور آج ایک بات آخری طالب علموں کے لیے کہنا چاہتا ہوں, بلکہ سنو توجہ کے ساتھ بات کو. یہ بات بھی میں نہیں کہہ رہا, جس کو تم اپنا پیر و مرشد و پیشوا کہتے اس نے کہی ہے. اس نے کہا ہے, جس کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے رحمت اللہ ہے,
انہوں نے کہا ہے سارے کہتے ہمارا پیشوا ہے. اس کی بات سنو. اس نے کہا امت کے سارے جھگڑوں کا فیصلہ دو چیزوں پہ ہو سکتا ہے. کس پر؟ کہا قرآن پر متفق آواز ہے، بخاری و مسلم کی مشترکہ حدیث پر. وہ حدیث جس پر بخاری بھی متفق ہو اور امام مسلم بھی، مطلب ہے جو حدیث آئی ہو اس کو مان لو، جو رب کے قرآن میں آیا اس کو مان لو، تاکہ یہ بھی اختلاف نہ رہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، درجہ استناد سے بلندر ہے، بس کمتر ہے، فروتر ہے، بہتر ہے. یہ بات بھی رہو. جو حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہو وہ تنازع میں ہر پہ آخر. چند دن پہلے ایک پرے والے مولوی نے بھی 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا، یاد ہے؟ اور تمہیں رب کی قسم ہے میں کہتا ہوں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ. حضرت صاحب نے امت میں اختلاف مٹانے کے لیے 4 نقطے بیان کیے، 4 پوائنٹ. کہا شاہ ولی اللہ کی کتابوں پر اتفاق کر لو. سنتے جاؤ. شاہ عبد العزیز کی کتابوں پر اتفاق کر لو. نمبر 2، شاہ ولی اللہ کے بیٹوں کی بات کو مشترکہ قبر مشترک بنا کے اتفاق کر دو. نمبر 3، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی بات. 4 مجھ سے مجھ کو مل گئے حضرت صاحب. میں نے کہا حضرت جی یہ امت ہماری کس کی امت ہے؟ یہ بھی کو مسئلہ پوچھنے کا. میں نے کہا مجھ کو غلطی لگ گئی ہے، بھول گیا ہوں. بچپن میں دادا جان سے سنا تھا، اب یاد نہیں رہا. کر رہا مذاق کرتے ہو. میں نے کہا ایمان کی بات ہے، مذاق نہیں کرتا. ارے یہ کوئی مسئلہ ہے، یہ تو بچے بھی نہیں پوچھتے. میں نے کہا نہیں، میں آپ مجھے بچوں سے بھی بہتر سمجھ لو. بتلائے ہم امت کس کی ہے. غصے میں آتے ہیں رسول کی. میں نے کہا ان 4 میں سے رسول کون سا ہے جن کے نام آپ نے لیے ہیں 4 نکاتی فارمولے میں؟ ان میں رسول کون سا ہے؟ شاہ ولی اللہ ہے کہ شاہ عبد الحق ہے کہ شاہ عبد العزیز ہے کہ شاہ عبد الغنی ہے؟ ان میں سے رسول کون ہے؟ سنت رسول اللہ سے وہ ڈرتا ہے جو جانتا ہے کہ دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، سورج کے چمکتے ہوئے، بلبوں کے جلتے ہوئے، ٹیوب لائٹوں کے روشن ہوتے ہوئے بھی ان کے مذہب کی تائید میں کتاب و سنت کا کوئی مسئلہ نکل سکتا وہ ڈرتے. اور جن کا بات کا پہلا یہ ہو کہ کس کس کی مہر ہے سرے محضر لگی ہوئی، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ من نازت فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس پہ ہماری مہر نہیں لگی ہوئی وہ سکہ دین میں چل سکتا. وہ کتاب و سنت کا نام لیتے ہوئے کیوں گئے؟ وہ کتاب و سنت کا نام لیتے ہوئے تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ ہم سے پوچھو، ہم رفع یدین کر کے سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ ہم سے پوچھو. ان سے پوچھو یہاں کیوں باندھتے ہو؟ ان سے پوچھو. کبھی پوچھ کے دیکھو تو صحیح یار. اور کوئی دوسرے لوگ میری بات سن رہے ہیں، وہ خدا کی قسم ہے ایک بات ہی بلے باندھ لیں. پوچھے جا کے مولوی سے کیوں نیچے باندھتے ہو؟ ہم سے پوچھو اوپر کیوں باندھتے ہو؟ اس لیے نہیں کہ بزرگوں نے باندھا، اس لیے باندھتے ہیں کہ سرور کائنات سے، سرور کائنات کے چچا کا بیٹا عبداللہ ابن عباس سوال کرتا ہے کہ میں نے کائنات کے امام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہاتھ باندھے تو محمد نے سینے پہ باندھے تھے. ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو، ایک ایک حرکت پوچھو. رکوع میں جاتے ہو ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ ہم سے پوچھو. ہم نے کہا امام بخاری کی کتاب جس کے متعلق تمہارا ہمارا
ہر مسلمان کا عقیدہ کہ اس میں کوئی حدیث ضعیف موجود اس میں لکھا ہے. امام مسلم کی حدیث میں لکھا ہے کہ سرور کائنات سورت فاتحہ اور سورت دوسری پڑھنے کے بعد رکوع میں جاتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. سار اٹھاتے ہوئے اس طرح کرتے. دوسری رکعت میں اس طرح بیٹھتے تھے, چوتھی میں اس طرح بیٹھتے تھے. ہم سے پوچھو کبھی کسی بزرگ کا نام کسی عبادت میں کبھی نہیں کہے بزرگوں نے یوں کیا ہے. تم ساری نماز کا طریقہ بتلاتے ہوئے ایک بات بتلا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ نے کہا, کیا کہو گے؟ بزرگوں نے رسول اللہ سے یہ سمجھا ہے. سمجھنے کا اختلاف تو کبھی پیدا ہوتا ہے جب کہا نہ ہو, اور جب کہا ہو تو پھر سمجھ کا کوئی فرق ہو سکتا. بات تو کرو ذرا. آؤ سب سے پہلے ہمیں اور ہمارے دیوبندی بھائیوں کو اتفاق کرنا چاہیے, اور نسخہ اتفاق کا وہی جو پہلے دن صدیق اکبر نے استعمال کیا تھا رضی اللہ تعالی, جو صفیفہ بنی صاحبہ میں استعمال ہوا, جو سرور کائنات کے دفن کے موقع پر استعمال ہوا. اور مسئلہ حل ہے, ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں, ساری دنیا آ جائے, ایک ایک مسئلہ پر رکھ لو. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی کوئی کتاب اٹھا لانا ہے. اور سن لو بات آخری, رسول کی کتاب بھی تم لے کے آنا, رسول کی کتاب بھی. ہمیں یہ بھی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے ہاں سے آئے, تمہارے ہاں سے آئے. صداقت اس کو کہتے ہیں الفضل ما شاہدت سے زیادہ ہو. لوگوں یاد رکھو, یہ جس قدر فساد, جس قدر بد کرداریاں, جس قدر بدتماشیاں, جس قدر معاشرے کی برہمیاں ہیں, اس کا صرف ایک سبب ہے, اور سبب وہ ہے کہ ہم نے خدا کی توحید کو بھی چھوڑ دیا, مصطفیٰ کی امامت کو بھی. ایک سبب. اور پھر پہلا سبق یاد کرو, قولوا لا الہ.